اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تاریخ انسانی کا بہت سارا مادہ ذکر فرمایا ہے، اور اسی تاریخی مواد میں سے ہی یہ بات بھی ہے کہ آج بیت المقدس جس کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ یہ علاقہ جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، یہ علاقہ نہ یہودیوں کا ہے نہ عیسائیوں کا ہے، بلکہ یہ علاقہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا علاقہ ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نہ وہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے، یہودی اور عیسائی نہیں تھے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو اللہ کی یکسو ہو کر عبادت کرنے والے ایک مسلمان تھے، نہ یہودی نہ عیسائی، بلکہ حنیف اور مسلمان، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ آج یہود میں شرک، آج عیسائیوں میں شرک، یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ بیت المقدس کے یہ لوگ حقدار نہیں ہیں۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا کہ یہ بیت المقدس، یہ علاقہ، یہ فلسطین اور یہ شام حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا علاقہ ہے۔
اور بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل اگر قرآن کریم میں کہیں فقط بنی اسرائیل آتا ہے تو اس کا معنی یہ آج کے یہودی اور آج کے عیسائی نہیں ہیں، بلکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور اسرائیل لفظ جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اسراء اور عیل۔ اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور انہی کی اولاد سے بے شمار انبیاء آئے، بلکہ یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی بعد میں انہی کی اولاد سے آئے، صرف ایک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں تھے، بلکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس بیت المقدس کے بارے میں ہمیں یہ واضح طور پر بتا دیا کہ یہ یہودیوں کا یا عیسائیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ کن کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، نہ ہی مشرکوں میں سے تھے، تو کون تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو، وہ حنیف اور وہ مسلمان تھے۔ اور یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصیٰ جس کی طرف منہ کر کے مسلمانوں نے 1.5 سال نمازیں ادا فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر شروع میں 1.5 سال 18 مہینے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ تو یہ بیت المقدس ہمارا ہے۔ یہودیوں کے عقائد، عیسائیوں کے عقائد وہ کہیں گے کہ نہیں بیت المقدس ہمارا ہے، بلکہ یہودیوں نے کہا کہ یہاں سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا، ہیکل سے ایک بادشاہ جنم لے گا، اس کے گرد و پیش میں سے سامنے آئے گا، اور وہ ہمارے ساتھ مل کر اس دنیا کے جتنے بھی غیر یہودی ہیں ان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور غیر یہودیوں کو ختم کر کے یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ یہ یہودی نظریہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جتنے غیر عیسائی ہیں، غیر نصرانی ہیں، وہ ان سب کو قتل کریں گے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ رب العزت ان کو نازل فرمائے گا۔ یہ ہماری کتابوں میں باتیں طے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ بل رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ دوبارہ نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، اور واپس آئیں گے تو وہ کس شریعت پر چلیں گے، کس شریعت کو نافذ کریں گے اور کس کو قتل کریں گے۔ واضح طور پر یہ باتیں موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ شریعت محمدی، وہ شریعت جس پر ہم چل رہے ہیں، اسی شریعت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چلیں گے، اور اس وقت وہ ایک نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، اور باقاعدہ جس وقت وہ نازل ہوں گے مسجد کے منارے تک اللہ رب العزت ان کو پہنچائے گا، منارے سے پھر نیچے مسجد کے لوگ جو ہیں وہ ان کو اتاریں گے، نیچے جماعت کا وقت ہوگا، اور امام وقت مسلمانوں کے جو اس وقت ہوں گے وہ کہیں گے کہ آئیے اور جماعت کروائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ نبی تھے، وہ نبی کی حیثیت سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ جماعت نہیں کروائیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے امت محمدیہ سے ہی امت محمدیہ کا امام ہوگا، یعنی میں جماعت نہیں کراؤں گا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں دوبارہ نبی ہی کی حیثیت سے آیا ہوں، بلکہ وہ
امت محمدیہ کا فرد جو اس وقت وہاں موجود ہوگا، امام بننے کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، اسے ہی کہے گا کہ تم ہی جماعت کرواؤ۔ اس موقع کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت کروایا کریں گے، کیونکہ وہ اس بات کو ثابت کر چکے کہ امت محمدیہ کے امام امت محمدیہ کے ہی لوگ ہوا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ شریعت مصطفیٰ نافذ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو قتل کریں گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، ہمارا بادشاہ نکلے گا تو غیر یہودیوں کو قتل کرے گا، معنی یہ کہ مسلمانوں کو قتل کرے گا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آئیں گے تو غیر عیسائیوں کو قتل کریں گے، یعنی مسلمانوں کو۔ جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے منہ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کا محافظ اللہ ہے۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ مل کر انہیں قتل نہیں کریں گے، بلکہ کن کو قتل کریں گے؟ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت پہنچ جائیں گے، نازل ہو جائیں گے شام میں، فلسطین میں، تو اس وقت اگر کوئی عیسائی کوئی یہودی کہیں چھپنا چاہے گا، کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے، کسی پہاڑی کے پیچھے، اس وقت غیر ناطق چیزیں، وہ چیزیں جو آج بولتی نہیں، ہم سے درخت نے کبھی کسی نے بات نہیں کی، درخت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ باتیں نہیں کرتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہو جائیں گے اور یہ عیسائی یہودی چھپنا چاہیں گے درختوں کے پیچھے اور دیواروں کے پیچھے اور پتھروں کے پیچھے، چٹانوں کے پیچھے، چٹانوں کے پتھر بول کر کہیں گے کہ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، عیسائی میرے پیچھے ہیں۔ عیسائی اور یہودی چھپنا چاہیں گے، ان کو یہ جمادات ہی چھپنے نہیں دیں گے۔ درخت کے پیچھے چھپنا چاہیں گے، درخت کہے گا اے اللہ کے بندے ادھر آؤ، ایک عیسائی ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ عیسائی اور یہودی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے نظر آئیں گے، لیکن ان کو جان بچانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ تمام درخت، ہر پتھر، ہر چٹان، ہر پہاڑی ان کے خلاف باقاعدہ آواز دے گی کہ اے مسلمان آؤ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ کس کو کون قتل کرے گا؟ ان لوگوں نے اپنے نظریات بنائے، شرک کرنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، تو وہ کون تھے؟ کون بچا پیچھے اب؟ مسلمان۔ کان حنیفا مسلما ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے، وہ مسلمان تھے۔ اور یہ تاریخ ہمیں قرآن کریم میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ یہ علاقہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کو کب چھوڑا، فلسطین کو کب ترک کیا، یا فلسطین سے ایک مرتبہ کب نکلے؟ جب اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، تھوڑے بڑے ہوئے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی، تھوڑے کیا دودھ پیتے بچے ہیں، اپنی بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑ کے آؤ؟ جہاں آج بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجر یا ہاجرہ علیہ السلام ان کو لے کر اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے چلے اور وہاں آباد ہوئے جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، جہاں آج بیت اللہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کو یہاں چھوڑا اور پھر واپس لوٹ گئے، آتے اور جاتے رہے موقع بموقع، لیکن فلسطین ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم مسلمان، نہ یہودی نہ عیسائی۔ اللہ رب العزت نے اس علاقے کے ساتھ اس علاقے کو مختلف حالات سے دوچار کیا، کبھی عیسائیوں کے ہاتھ میں، کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں،
کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک آیا تو انہوں نے فلسطین کو، مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کروایا۔ عیسائیوں کے پادریوں سے چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حاصل کی، اور چابیاں بھی اتنے عزت اور احترام کے ساتھ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس وقت بیت المقدس میں داخل ہونے لگے، عیسائیوں کو پتہ چلا کہ ایک سواری، ایک اس کے ساتھ پیدل انسان، دو لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس شان سے بیت المقدس میں داخل ہوئے؟ امیر المومنین ہیں، 7 غلام ہے، سواری ایک ہے۔ آج کا دور ہوتا تو دنیا کا سب سے قیمتی جہاز بھی وزیر اعظم کے لیے یا صدر کے لیے یا حاکم کے لیے، اگر وہ زمینی سفر کریں تھوڑا سا تو دنیا کی سب سے قیمتی گاڑی ان کے لیے۔ یہ امیر المومنین ہے، بے شمار علاقے کے فاتح ہیں، فاتح شام ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے علاقے کے فاتح ہیں، لیکن سفر طویل، 7 غلام اور سواری ایک، باری باری اس سواری پر سوار ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں چونکہ امیر المومنین ہوں اس لیے میں ہی سواری پہ رہوں گا، تم لگام پکڑ کے چلتے رہو، نہیں۔ امیر المومنین نے اپنے آپ کو بھی ایک انسان ہی سمجھا ہوا تھا اور اپنے غلام کو بھی انسان ہی سمجھا، کہا کہ میں بھی تھکتا ہوں، یہ بھی تھکتا ہے، مجھے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، حاجت ہوتی ہے، اس کو بھی تھکاوٹ اور حاجت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا عرصہ غلام سواری کرتا ہے، تھوڑا سا عرصہ امیر المومنین سواری کرتے ہیں، باری باری جا رہے ہیں۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ جس وقت مسجد اقصی کے بالکل قریب پہنچے، بیت المقدس میں داخل ہونے کا وقت آیا تو باری غلام کی سواری کی آ گئی۔ آپ تصور کریں اس موقع پر کوئی چھوٹا سا بھی آدمی ہو اور ساتھ میں اس کی اپنی کمپنی کا غلام بھی نہیں، کمپنی میں کام کرنے والے اپنے مینیجر کے، مالک کے غلام نہیں ہوتے۔ یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اپنے کفیل کے غلام نہیں بلکہ اس کی سپانسرشپ میں ہیں، اس کی کفالت میں ہیں، لیکن غلام نہیں۔ غلام زر خرید ہوتا ہے، چاہے کوئی اسے بیچ دے، خرید لے، کوئی بھی شکل۔ آج غلام بھی نہیں ہوتے، اس کے باوجود ذرا بڑی پوزیشن والا مینیجر ہو، اکاؤنٹنٹ ہو، کفیل ہو، مالک ہو، کیا یہ گوارا کرے گا کہ میں اپنے کسی امپلائی کو، کسی لیبر کے آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھا لوں، اپنی گھوڑی پر بٹھا لوں اور میں ساتھ پیدل چلوں اور لگام بھی پکڑی ہوئی؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی تھے جن کے عدل، جن کے انصاف کی داستانیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ جب قریب پہنچے، داخلے کا وقت آیا، باری غلام کی سواری کی آ گئی۔ غلام کہتا ہے امیر المومنین میں لگام پکڑتا ہوں، آپ سوار رہیے، میں لگام لے کر چلتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں، اب باری تیری ہے، سوار تو رہے گا، لگام میں پکڑ کے چلوں گا۔ بیت المقدس میں داخلے کے وقت آگے عیسائیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حاکم امیر المومنین آ رہا ہے اور لگام پکڑے ہوئے ہیں، اپنے غلام کو سواری پر سوار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی چابیاں اٹھائیں، بیت المقدس کے قبضے کی چابیاں اٹھائیں اور لے کر سامنے آ گئے اور کہا کہ امیر المومنین یہ چابیاں آپ کی، جس کو جنگوں کے ساتھ، لڑائیوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ انہوں نے حاصل کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صرف ایک اس عمل پر، ایک نمونے کو دیکھتے ہوئے کہ اس بیت المقدس کو عمر فاروق سے ہم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، کہنے لگے کہ یہ چابیاں ہیں، ہمیں ہماری کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی اس طرح آئے گا اس سے تم بیت المقدس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکو گے۔
چابیاں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ پہلے بھی یہ ہمارا تھا، عمر فاروق کا زمانہ آیا پھر ہمارا ہو گیا۔ بیت المقدس تو ہمیشہ سے مسلمانوں کا ہے، لیکن کبھی عیسائیوں میں، کبھی یہودیوں میں، کبھی کوئی چھین لیتا، کبھی کوئی چھین لیتا۔ مسلمانوں نے ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو بیت المقدس سے ہمیشہ نکال کے رکھا، لیکن کوئی نہ کوئی وقت آتا کہ پھر یہ قبضہ کر لیتے، جیسے آج کل پھر قبضہ ہے۔ آج کل پھر بیت المقدس پر مسلمانوں کا نہیں، کن کا قبضہ ہے؟ یہودیوں کا۔ کبھی یہودی کبھی عیسائی، درمیان میں ایک مرتبہ پھر ان کافروں نے قبضہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ ذمہ داری دے دی کہ بیت المقدس کو ان نجاستوں سے اب تم نے پاک کرنا، اور پاک کیا۔ ان یہودیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کو بہکانے کے لیے، انہیں بدراہ کرنے، گمراہ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، نوجوان لڑکیاں ایوبی کے خیموں میں داخل کیں، ایوبی کے فوجیوں کے خیموں میں داخل کی کہ کسی طرح یہ رنگ رلیوں میں مل جائیں، پھنس جائیں اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے بچ جائے۔ لیکن اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے وہ مجاہدین، وہ آج کے مسلمانوں کی طرح کی نہیں تھے، اور یہ صحابہ بھی نہیں، یہ 6 7ویں صدی کی بات ہے، لیکن صحیح مسلمان تھے۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنی تمام کوششیں، تمام سازشیں کر کے دیکھ لیں، اور جو ان کا سب سے قیمتی ہتھیار آج بھی ہے اس وقت بھی تھا، اور وہ تھا لڑکیاں۔ نوجوان لڑکیاں مسلمانوں کے خیموں میں بھیجی، مجاہدین کے خیموں میں بھیجی کہ ان کو جا کر اپنے چکر میں پھنساؤ، اور وہ مجاہدین جو اللہ کے لیے جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے ان لڑکیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طرح بیت المقدس کی تاریخ کبھی عیسائیوں کے ہاتھ میں، کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں، کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ آج بیت المقدس پھر یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج دوبارہ کسی عمر فاروق کو، کسی صلاح الدین ایوبی کو آوازیں دے رہا، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صلاح الدین آئے گا، کوئی نہ کوئی عمر فاروق دوبارہ آئے گا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی آئے گا، اور اس کو یقیناً دوبارہ آزاد کروائے گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، اور اس کو یقیناً کوئی نہ کوئی مسلمان دوبارہ مسلمانوں کے ممالک میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی، یہ زمین اللہ والوں کی، یہ زمین اہل توحید کی، اور اس پوری زمین پر ایک مرتبہ اہل توحید دوبارہ قابض ہو جائیں گے، مسلط ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ وقت کب آتا ہے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے ہاتھوں، ہمارے ذریعے سے، یا ہماری اولادیں، اولادوں کی اولادیں، لیکن یہ وقت ضرور آئے گا، اور اس بیت المقدس کو مسلمان دوبارہ آزاد کریں گے۔ وہ قوم جس کے عقیدے اتنے گندے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، اللہ کی بیوی مانتے ہیں، نعوذ باللہ، ایک ماں باپ جو مقدس تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام، اللہ کے مقدس بندے، انہوں نے ان دونوں کو بھی اللہ بنا دیا، ان دونوں کو بھی خدا بنا دیا۔ کہا کہ یہ بھی اقانیم ثلاثہ یا تثلیث کا عقیدہ کہ عیسیٰ بھی اللہ، مریم بھی اللہ اور اللہ بھی اللہ، انہوں نے تو اللہ اللہ عجیب انداز کا شروع کر دیا۔ اس قسم کے مشرکوں کے ہاتھوں میں اللہ اس بیت اللہ کو نہیں رہنے دے گا۔ بیت اللہ کو انشاءاللہ دوبارہ مسلمان حاصل کریں گے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا باہم متحد ہو جانا، مل جانا، اکٹھے ہو جانا، اور اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر کوشش کریں، کم از کم اپنے مال سے،
اپنی دعاؤں سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں جو لوگ بیچارے رہ رہے ہیں، جو حصہ بیت المقدس کا یا فلسطین کا جو حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں مسلمان بیچارے کتنے پریشان ہیں۔ ان کے لیے ہر طرح کی پابندیاں، وہ اپنے ہاتھ میں پسٹل لے کر چل نہیں سکتے، اور ساتھ یہودی رہ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں دنیا کا جدید ترین اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ یہودی ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ اور آج ہمارے یہ فیصلے کرنے کے لیے کس کی عدالت میں رکھے جاتے ہیں؟ UN میں کہا جاتا ہے کہ فلسطین کا، مسجد اقصی کا فیصلہ یہ کریں گے، کشمیر کا فیصلہ یہ کریں گے، بوسنیا کا فیصلہ یہ کریں گے، چیچنیا کا فیصلہ یہ کریں گے۔ اب تو افغانستان اور پاکستان کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھوں میں آ رہا ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنے والی پارٹیاں کون ہیں؟ جن کو مسلمانوں کے ساتھ اللہ واسطے کا بیر ہے، جو مسلمان کو اس دنیا میں چلتا پھرتا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جو دشمنی میں اس حد تک بڑے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے؟ ان کو مسلمانوں کے خون سے کوئی غرض نہیں، مسلمانوں کی عزت سے کوئی غرض نہیں۔ انہیں غرض ہے تو صرف ایک، یہودی چاہتا ہے کہ دنیا پر ہماری حکومت ہو جائے، اور عیسائی چاہتا ہے دنیا پر ہماری حکومت ہو جائے، لیکن ان دونوں کی حکومتیں اللہ انشاءاللہ ختم کرے گا، اور حکومت مسلمانوں کی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، امام مہدی کا زمانہ، اگر آج نہیں تو کم از کم امام مہدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں کہ مہدی آئیں گے، ان کا نام میرے نام والا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام والا، اسمہ علی اسمی و اسم ابی ہے علی اسم ابی، یعنی ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریک نشانی بتا کے گئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے ہوگا، فاطمہ الزہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی اولاد سے، اور نام یہ ہوگا یملأ الدنیا عدلا کما ملئت جورا، جس طرح زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، وہ آئے گا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور زمین آج کل ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ آج اندازہ کیجئے کہ زمین پر ظلم و جور کی انتہا ہو گئی۔ عراق میں دیکھیں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا، کتنا ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے، یہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان آج دنیا میں انتہائی مظلوم قوم، حتیٰ کہ مسلمانوں کے نبی پر 150 سال ہوا نبی دنیا سے تشریف لے جا چکے، نبی کی ذات پر آج بھی لوگ ظلم کرنے سے باز نہیں آئے۔ ہو رہا یا نہیں؟ موقع بموقع کوئی نہ کوئی بدبخت کسی نہ کسی طرح کے کارٹون چھاپ دیتا ہے، کبھی کبھی مہینہ 2 4 6 نکالتے ہیں دوبارہ، ان کارٹونوں میں سے جو 100 150 کے قریب بنائے گئے ہیں، کبھی کبھی پھر شائع کر دیتے ہیں۔ مسلمان انتہائی مظلوم حالت میں آج ہیں۔ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جس وقت دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دنیا سے جتنے مشرکین ہیں ان کا سر قلم کریں گے، اور زمین کو آج اور اس وقت جو ظلم سے بھر چکی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اگر آج موجودہ دنیا کے ظلم و ستم کی اس حالت کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ وقت بالکل قریب آ گیا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا ظہور، یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے۔
باقی بے شمار نشانیاں آپ دیکھیں پوری ہو چکی ہیں۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کہ گھر گھر میں فاحشہ عورتوں کا ڈانس ہوگا، ہو رہا ہے یا نہیں؟ پہلے کبھی کبھار کہیں کہیں کوئی گھر کوئی خاص جگہ ہوا کرتی تھی، آج ٹیلی ویژن نے وہ سارے کے سارے کھاتے جو ہے وہ کھول دیے۔ دنیا بھر کی غلاظتیں آج ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن کے ذریعے سیٹلائٹ اور ساتھ ہی شبکہ عنکبوتیہ، نام اتنا خطرناک اس کا رکھا ہے۔ عنکبوت کون سی چیز ہے؟ یہ جو جالا تنتی ہے نا، ایک چھوٹا سا کیڑا جالا بناتا ہے۔ سورۃ العنکبوت قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے اس نام کی۔ وہ مکڑی جو جالا بنتی ہے، اس کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس انٹرنیٹ کہ جس طرح وہ جتنی جگہ پہ ہوتا ہے وہ پورا، کوئی بظاہر اتنا وزن نہیں، کوئی دیوار نہیں، لیکن اس نے پورا کور کیا ہوتا ہے، اسی طرح انٹرنیٹ نے آج پوری دنیا کو کور کیا ہوا ہے۔ اور آج تو انٹرنیٹ اور یہ چیزیں اتنی ترقی کر گئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک چھوٹا سا ریڈیو ٹائپ، بلکہ ریڈیو سے بھی چھوٹا، موبائل سے ذرا بڑا ایک پرزہ سا نکلا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا دباتے جائیے، پہلے نمبر پر آپ کے سامنے وہ پوری دنیا کا میپ لے آئے گا، اس میں سے سعودیہ نکالیے، سعودیہ میں سے خبر نکالیے، خبر میں سے شار امیر تلال نکالیے، شار امیر تلال سے آپ کو جامع الکبیر کا بورڈ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ساری دنیا میں جہاں چاہیے بیٹھے اپنے گھر کا نقشہ، اپنی گلی بازار، اپنا شہر، اپنی کوئی بڑی مارکیٹ، کوئی بڑی چیز، مسجد، یہ وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری انٹرنیٹ کی مہربانی۔ آج دنیا اس انداز سے ہو گئی، اس نے دنیا بھر میں، دنیا کے کسی کونے پر کوئی فحاشی، کوئی برائی ہو رہی ہے اور وہ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اسٹیشن، سیٹلائٹ جتنے انہوں نے جتنی برائیاں ہیں وہ شروع کر رکھی ہے، اس انٹرنیٹ نے شروع کر رکھی ہے۔ ان تمام برائیوں کے عالم میں مسلمان مظلوم و مقہور ہیں۔ قیامت کی یہ نشانیاں ساری پوری ہوتی ہے کہ کر کے نظر آ رہی ہیں۔ اب تھوڑا سا وقت وہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، عساکر اسلامیہ انشاءاللہ دوبارہ قوت اختیار کر جائیں گے اور ان لوگوں کا پھر دیا پاچا ہوگا۔ اللہ کرے کہ وہ وقت جلد آئے۔ کیا خیال ہے؟ ساتھ ہی ہمیں یہ گھبراہٹ بھی ہونے لگتی ہے کہ وہ تو آخر میں آئیں گے، تو اس کا مطلب بھائی وہ وقت سارے مقرر ہیں، قیامت کا وقت طے ہے، ہمارے گھبرانے سے وہ دور نہیں ہوگا، لیکن کم از کم دنیا سے مسلمانوں کی مظلومیت تو ختم ہو۔ ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ انتظار ہے کہ ہم تو کچھ نہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام ہی آ جائیں تو اچھا ہے، ہمیں تو کچھ نہ کرنا پڑے، امام مہدی ہی ظاہر ہو جائیں تو اچھا ہے۔ میرے بھائی وہ بھی اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ بھیجے گا، نازل کرے گا، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اپنے مظلوم مقہور مسلمانوں کے لیے ہمیں کم از کم دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا پہ تو کوئی خرچ نہیں آتا نا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں مسجد کے سامنے ایک کیبل لگا ہوا ہے، کیبل پر لکھا ہوا ہے وقف القرآن الکریم یا وقف المصحف شریف، اس میں باہر نکلتے ہوئے تعاون کرے، قرآن چھاپیں گے، دنیا میں پہنچائیں گے، تو تھوڑی سی اپنے دل میں آتی ہے کہ پیسے ہیں تھوڑے سے، میں یہاں ڈال گیا تو میرے پاس ٹیکسی کا خرچہ تھا وہ نہیں رہے گا، میں نے جا کے کھانا کھانا ہے وہ نہیں ملے گا۔ دعا کرنے میں تو ایسا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کم از کم دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ اسلام کا بول بالا کر، اے اللہ مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ دوبارہ واپس عطا فرما، اے اللہ مجاہدین اسلام دنیا میں جہاں جہاں تیرے دین کی خاطر، تیری توحید کی خاطر لڑ رہے ہیں، اے اللہ ان مجاہدین کی مدد و نصرت فرما۔ یہ دعا تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ دعا کیا کیجئے، کرتے رہا کیجئے۔ یہ بیت المقدس ہمارا ہے،
آج بھی اور کل بھی کبھی بھی انشاءاللہ بلاد اسلامیہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ ہمیں بھی آزما رہا ہے کہ یہ بھی کہیں اپنی کچھار سے باہر نکلتے ہیں یا نہیں۔ کچھار میں کون ہوتا ہے؟ کچھار شیر کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں شیر چھپ کر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے شیر ہیں سارے، مسلمان اللہ کے شیر ہیں۔ یہ جب بھی کچھار سے نکلیں گے انشاءاللہ جنگل کے جتنے بندر اور یہ وہ ہیں اس کے آگے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت اس شیر کو کہیں کچھار سے باہر نکالے، یہ ہمت پکڑے، ان کے دلوں میں ایمان جاگے اور یہ دوبارہ ہمت کریں اور کم از کم اپنی مسجد اقصیٰ تو حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو وہ قوت ہمت، وہ اتحاد و اتفاق عطا فرمائے کہ مسلمان دوبارہ مجتمع ہو کر وہی قوت اختیار کر جائیں جو قوت کے پہلے لوگوں میں تھی، جنہوں نے اس بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا، یہودیوں سے آزاد کروایا، اور وہی انشاءاللہ مسلمان ان کو دوبارہ، آج عیسائی اور یہودی سارے ایک ہو چکے، بلکہ صرف عیسائی یہودی نہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، بدھسٹ، چائنی، جاپانی، فرانسیسی، برطانوی، یہ تو سارے ایک ہو چکے اور مسلمانوں کے ساتھ عجیب قسم کے مذاق کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر ٹیلی ویژن پر نشر ہو رہی تھی، اخبارات میں بھی، کہ برطانیہ کے لوگوں نے ایک کتے کو بہت بڑا فوجی اعزاز دیا۔ سنی آپ نے خبر؟ افغانستان میں برطانویوں نے ایک کتے کو بہت بڑا فوجی اعزاز دیا۔ اب بتائیے کتا افغانستان میں برطانویوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کتا کسی ملک کا بھی ہوگا، وہ تو کتا ہی ہے۔ مسلمانوں کو مارنے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے جو بھی آگے بڑھ گیا اس کے گلے میں یہ میڈل ڈالنے کے لیے تیار ہے، وہ انسان ہو یا حیوان۔ کتے کو میڈل دیا گیا، بلکہ میڈل نہیں، میڈل تو سونے کا 2 تولے کا کوئی بھی پیس ہوتا ہے، بڑا فوجی اعزاز، اور یہ بار بار ایک دن خبر دکھائی گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ذلت آمیز سلوک کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مارنے، ان کو سونگنے، ان کو تلاش کرنے میں اگر کتا بھی کام کرے تو یہ اس کو بھی فوجی اعزاز دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مسلمان کا خون بہتا ہے، بہتا رہے۔ مسلمانوں کی عزتیں لٹتی ہیں، ان کے فوجی لوٹتے ہیں، لٹتی رہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کہیں کسی یہودی کو تکلیف ہو جائے، عیسائی کو تکلیف ہو جائے، یہ پوری دنیا کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، مسلمانوں کو تو یہ اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو دعائیں مانگنا چاہیے، اور کچھ نہیں میرے بھائی، تو کم از کم دعائیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی عزت رفتہ واپس کر، اے اللہ تیرے نام کے لیے دنیا میں تیرا نام قائم رہے، دنیا میں تیرا نام لیا جاتا رہے۔ جو لوگ اس غرض سے تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو اپنی حفاظت میں، اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ مسلمانوں کو، اسلام کو عظمت رفتہ دوبارہ عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کو دوبارہ زندہ پیدا فرما۔ یہ 2 درس ہیں، ایک دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے، کہ دوستی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، اور آج مسلمان کیا کر رہے ہیں، اس سلسلہ میں ایک درس ہے، اور دوسرا ہے تاریخ میلاد النبی پچھلے جمعہ کا۔ یہ دونوں درس جن کو چاہیے یہ فصیح الدین صاحب کے پاس، بشیر الدین کے پاس باہر موجود ہیں، وہ لیتے جائیے۔ میرا خیال ہے 5 ریال کے اندر 3 ریال 3 ریال کی 2 سیریز ہیں، ویڈیو سیریز۔ کسی صاحب نے پچھلے جمعہ ایک یہ سوال کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں گے کیا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے، ایک حدیث ہے جو کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثلی و مثل الانبیاء قبلی، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے، کرجل بنا دارن، جیسے کوئی ایک آدمی گھر بنائے، فاکملھا واحسنھا،
اس گھر کو مکمل کرے، خوبصورت بنائے، الا موضع لبنۃ، سوائے اس کے کہ ایک اینٹ کی جگہ کہیں چھوڑ دے۔ سارا گھر خوبصورت بن گیا، مکمل ہو گیا، لیکن کہیں ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دے۔ فجعل الناس يدخلونها، لوگ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، ويتعجبون منها، اور بڑے تعجب سے، بڑی استعجاب سے، حیرت کے ساتھ اس عظیم منظر کو دیکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لولا موضع اللبنہ، اگر اس اینٹ کی یہ جگہ خالی نہ چھوڑی گئی ہوتی تو اچھا ہے۔ وفی الباب، آگے لکھا ہے کہ اس موضوع کی اور بہت ساری احادیث ہیں جو حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں یہ حدیث جو ہے نقل فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایک گھر، سارا گھر مکمل ہو گیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور وہ اینٹ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی اینٹ کی جگہ خالی ہو اور آپ فرمائیں انا خاتم النبیین، میں وہ آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، وہ اینٹ کی خالی جگہ میرے آنے سے پر ہو گئی، تو کیا اس کے بعد پھر کسی نبی کے آنے کی گنجائش رہے گی؟ بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ مدعی نبوت جھوٹا ہوگا، وہ مسیلمہ کذاب ہو، وہ اسود عنسی ہو، وہ سجا ہو، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یا ارشد کشمیری ہو۔ یہ مختلف لوگ مختلف علاقوں میں، کوئی سوڈان میں، کوئی پاکستان میں، کوئی انڈیا میں، یا مطلق ہندوستان میں کہہ لیں، مختلف جگہوں پر لوگ اٹھتے رہے، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، ان میں سے کوئی بھی نبی سچا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اللہ رب العزت نے مجھے وہاں فٹ کر دیا، آخری اینٹ، آخری نبی میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری نبی میں ہوں، ان کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی چانس نہیں رہا۔ سجا نام میں نے لیا ہے، ایک خاتون اٹھی مسیلمہ کذاب کے زمانے میں اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ نبیین بھی مذکر کا صیغہ ہے، نبی یا بعدی، نبی بھی مذکر کا صیغہ ہے، اور میں مذکر نہیں، میں تو مؤنث ہوں، یعنی میل اور فیمیل کے چکر میں ڈال کے کہا کہ میرا دروازہ ابھی کھلا ہے، کہا کہ میں نبی نہیں، میں نبنی ہوں، میں تو عورت نبی ہوں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ مرد نبی نہیں آئے گا۔ اور کچھ دیر یہ باقاعدہ جنگ کرتی رہی مسلمہ کے ساتھ، پھر بعد میں کچھ عرصے کے لیے ان کا نکاح بھی ہو گیا، معاش کا ہوا، نکاح ہوا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بالآخر یہ عورت دوبارہ مسلمان ہو گئی، اسلام لے آئی، اور اچھا اسلام، یعنی اچھے اسلام کے اوپر ہی اس کی دوبارہ موت۔ اس طرح مختلف نبی آتے رہے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ میرے بعد نبی آنے والا کوئی نہیں، ایک دن کی جگہ خالی تھی، اس کو اللہ رب العزت نے میرے ذریعے پر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لے